أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے یہ میں نے سورۃ اللہب تلاوت کی ہے، جو 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت موجود ہے جو سورۃ النصر کے بعد آتی ہے. یہ سورت ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت کے بارے میں نازل ہوئی. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور ام جمیل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں کی بیوی تھی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کی بہن تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی، اور ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. حضور علیہ السلام کوہ صفا پہ چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو، اور سب کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا جی ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہم آپ کی یہ بات کیوں نہیں مانیں گے. لیکن ایک ابو لہب تھا جس نے کہا معاذ اللہ، اس نے جو جملہ بولا وہ یہ تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، تم برباد ہو جاؤ. تو اس جملے کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے، یعنی تو خود برباد ہو جائے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس طرح بد دعا دیتا ہے اور یہ جملے تو کہتا ہے. تو ابو لہب حالانکہ یہ حسین و جمیل آدمی تھا، اور ربیہ بن عباد دیلمی یہ زمانہ جاہلیت میں تھے، اور یہ کہتے ہیں بعد میں اسلام لے آئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ، میں جب اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میں ذی المجاز کے میلے میں گیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، یعنی ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور سارے لوگ توجہ سے بات سن رہے ہیں. لیکن ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا. تو میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو بول رہا ہے کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اور ساتھ میں ربیہ کہتے ہیں کہ سب سے یعنی حسین چہرے والا اس وقت جو شخص تھا وہ یہی نظر آ رہا تھا ابو لہب، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دین کی تبلیغ کر رہے تھے. تو اس طرح کی باتیں. اور اس کے 3 بیٹے تھے ویسے، عتیبہ، عتبہ اور موتبہ، یہ 3 بیٹے تھے. عتبہ اور عتیبہ یہ 2 بیٹے ایسے تھے جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ اللہب نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جب دین کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت ابو لہب نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دو. تو ان دونوں بیٹوں نے، عتبہ اور عتیبہ نے، اپنے والد کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی. تو یہ بھی
ان دونوں میاں بیوی کے اوپر ماں نے بھی کہا، باپ نے بھی کہا اپنے بیٹوں کو، اور دونوں نے طلاق دے دی بچوں نے، تو ان دونوں کو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ عذاب کی جو ہے وہ عذاب سنایا گیا۔ تو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، ابو لہب تو میلوں میں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا، حتیٰ کہ ایک دو جگہ پر ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ چہرے پر تھوک دیا۔ اور ام جمیل کا کام کیا تھا، جو اس کی بیوی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑیاں جمع کرتی جنگل سے، اور ایک کھجور کی رسی تھی مضبوط، اس میں باندھ کر لاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، نماز کے لیے جاتے یا جو آپ کی راہ گزر ہوتی، اس میں وہ لکڑیاں جو ہے وہ بچھاتی، کانٹے بچھاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، آپ کو وہ کانٹے چبھے، اور اس کو اس سے مزہ آتا، اس کو سرور حاصل ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، ہم بھی اس کو ام جمیل کو قیامت والے دن دوزخ میں اسی رسی کے ساتھ لٹکائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کس طرح جواب دیا، جس طرح انہوں نے ظلم کیا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مذمت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ جواب دیا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سورۃ اللہب یہ واضح کرتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے، قیامت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔